اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں سلمان رشید آپ کے ساتھ ہوں۔ اوکے جی، آج کا جو ولاگ ہے یہ فائر سروس گراؤنڈ لیڈرز پارٹ 3 ہے، اور اس کے اندر ہم بات کریں گے لیڈر سیفٹی، لیڈر انسپیکشن، کلیننگ اینڈ مینٹیننس۔ اور جو پارٹ 1 تھا، اگر اس کو ہم ریویو کریں تو پارٹ 1 میں ہم نے بات کی تھی ریلیونٹ NFPA اسٹینڈرڈس، کنسٹرکشن مٹیریل، پارٹس آف لیڈر، لیڈر مارکنگ اینڈ لیبلس۔ پارٹ 2 میں ہم نے بات کی تھی لیڈر ٹائپس کی، لیڈر سلیکشن کی، لیڈر کیریز میتھڈ، پلیسمنٹ آف گراؤنڈ لیڈرس۔ یہ اسٹارٹ کرتے ہیں لیڈر سیفٹی سے۔ گراؤنڈ لیڈرز اپنے وزن اور لمبائی کی وجہ سے عجیب یا اٹھانے، لے جانے اور رکھنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ آپ کو چوٹ سے بچنے کے لیے محفوظ ٹیکنیکس پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے یا سیکشن کے گراؤنڈ لیڈر کے SOPs پر عمل کرنا چاہیے، اور آپ کو اس کام کے لیے صحیح لیڈر کا انتخاب بھی کرنا چاہیے جو آپ کو انجام دینے کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ لیڈر سیفٹی کی اگر ہم بات کریں تو سیڑھیوں کو محفوظ طریقے سے لانے، اٹھانے، نیچے کرنے، فکس کرنے، کام کرنے کے لیے مندرجہ ذیل ہدایت پر عمل کریں۔ یہ جو ہمارا اپر باڈی اسٹرکچر ہے، اس کو ہم کو اسٹرانگ بنانا چاہیے اور اسٹرینتھ کو برقرار رکھنا چاہیے۔ لیڈر پر ٹریننگ کرتے وقت سیفٹی لائن کے ساتھ فل باڈی ہارنس پہنیں۔ لیڈر کو ڈپارٹمنٹل جو ٹریننگ کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق استعمال کریں۔ لیڈر کو سنبھالتے اور کام کرتے وقت مکمل PPEs کا استعمال کریں، انکلوڈنگ آپ کے گلوز اور ہیلمٹ، اور جو آپ کو ٹاسک اسائن کیا گیا ہے اس کو صحیح طور پہ کرنے کے لیے صحیح لیڈر کا انتخاب کریں۔ اسی طرح سے لیڈر کو کمر سے نیچے ہائٹ پر اٹھائیں تو ٹانگوں کے جو مسلز ہیں ان کا استعمال کریں، نہ کہ کمر اور بازو کا۔ لیڈر کو اٹھاتے اور بلند کرتے وقت مناسب تعداد میں فائر فائٹر کو شامل کریں تاکہ آپ اس کو پراپرلی لفٹ کر سکیں۔ لیڈر کو اوور لوڈ نہ کریں۔ ہر 10 فیٹ یا ہر سیکشن پر ایک فائر فائٹر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ جب بھی لیڈر پر کام کر رہے ہوں تو لیگ لاک یا لیڈر بیلٹ کا استعمال کریں تاکہ آپ سیفلی اس کام کو پرفارم کر سکیں۔ اب کنسیڈریشن ہے بیفور ریزنگ، جب لیڈر کو آپ نے اٹھانا ہے تو کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں۔ تو لیڈر اٹھانے سے پہلے آپ کو بہت سی چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور احتیاطی تدابیر جو آپ کو کرنی چاہیے کچھ زیادہ اہم، جو جیسا کہ بجلی کے خطرات کی موجودگی اور ہیل یارڈ کو باندھنا ہے۔ پیشہ وارانہ حفاظت اور صحت اوشا کا تقاضا ہے کہ تمام سیڑھیوں کو لائیو برقی لائنوں یا آلات سے کم از کم 10 فٹ یا 3 میٹر دور ہونا چاہیے، اور جو ہیل یارڈ کی جو اضافی روپ ہے اس کو سیڑھی کے ساتھ باندھ دینا چاہیے تاکہ کسی کو لیڈر کے اوپر جاتے یا نیچے آتے ہوئے رسی سے ٹکرانے سے یا اس کا پاؤں آنے سے روکا جا سکے۔ لیڈر انسپیکشن، کلیننگ اور مینٹیننس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو گراؤنڈ لیڈرز کے محفوظ آپریشن کو یقینی بنانے کے لیے وقتاً فوقتاً معائنہ، سروس ٹیسٹ، کلیننگ، مینٹیننس، یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ NFPA 1931 کے مطابق ہر استعمال اور ہر مہینے کے بعد زمینی سیڑھیوں یعنی گراؤنڈ لیڈرز کا معائنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیڈرز کی صفائی کے لیے ایک سافٹ برش اور جو پانی ہے، بہتا ہوا پانی سب سے مؤثر اوزار ہیں۔ ڈپارٹمنٹل پروسیجر اور مینوفیکچرر آپریٹنگ پروسیجر کے مطابق لائٹ سوپ سے یا ایسا پانی یا ماحولیاتی طور پہ محفوظ سالوینٹس کے ساتھ ٹار، آئل یا چکنائی جو ہے اس کی باقیات کو وہاں سے ہٹا دیں۔ جب بھی لیڈر گیلی ہو اسے استعمال کرنے کے بعد اسے صاف کریں، اسے خشک کریں۔ فائر فائٹر جو ہے اسٹریٹ لیڈر صاف کرتے ہوئے اس میں موجود ڈیفیکٹس کی اطلاع دیں۔ اسی طرح سے کسی بھی ڈیفیکٹس کی اطلاع جو ہے جو آپ کا ڈپارٹمنٹل SOPs ہے اس کے مطابق دی جائے۔ مینوفیکچرر کی گائیڈ لائنس کے مطابق کبھی کبھی لوبریکیشن لیڈر کے آپریشن کو ہموار رکھتی ہے۔ لیڈر کو ایسی جگہ پر نہ رکھیں جہاں وہ گاڑی کے ایگزاسٹ یا انجن کی ہیٹ سے متاثر ہو۔ لیڈر کو ایسی جگہ پر نہ رکھیں جہاں وہ موسمی حالات کا شکار ہو، یعنی ڈائریکٹلی ویدر سے وہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ ایکسٹینشن لیڈرز جو ہیں ان کا معائنہ کرتے ہوئے ہمیں یہ چیزیں چیک کرنی ہیں، جو اس کے پال اسمبلیز ہیں، ہک اور لاگ اسمبلی کو آسانی سے موو ہونا چاہیے۔ ہیل یارڈ اگر خراب ہے تو اس کو چینج کر دیں۔ ہیل یارڈ، کیبل یا رسی کی حالت چیک کریں جب ہیل یارڈ بیڈڈ کنڈیشن میں ہو۔ یہ چیک آپریشن کے دوران اوپری حصوں کی مناسب ہم آہنگی کو یقینی بناتا ہے۔ اس کے بعد پولیس ہیں، یہ ہمیں انشور کرنا ہے کہ پولیس جو ہیں وہ پراپرلی ایزیلی موو کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے لیڈر گائیڈز ہیں۔ لیڈر گائیڈز ہم اس ایریا کو کہتے ہیں جیسے پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے، جس کے اندر فلائی سیکشن موو کرتا ہے تو اس کی کنڈیشن کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ فلائی سیکشن پراپرلی موو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو اس لیڈر کو سروس سے ہٹا دیں جب تک اس کی ریپیئر نہیں ہو جائے اور جب تک اس کو ہم ٹیسٹ نہ کر لیں۔
میٹل اور فائبر گلاس کی جو لیڈرز ہیں ان پہ ہیٹ سینسر کا کلر چینج ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لیڈر ہیٹ سے ایکسپوز ہوئی ہے. ہیٹ سینسرز کو میعاد ختم ہونے پر تبدیل کریں. بغیر ہیٹ سینسر لیبل کی سیڑھیوں پر بھاری کاربن سوٹ کے ذخائر یا لیڈر کے سروں سے پینٹ کا پھٹ جانا بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لیڈر ہیٹ سے ایکسپوز ہوئی ہے. فائبر گلاس کی جو لیڈرز ہیں ان کی جو کلر ہے ان کا چینج ہونا بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لیڈر ہیٹ سے ایکسپوز ہوئی ہے. رنگز کا معائنہ کریں کہ ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا. رنگز ہیں ان کی مضبوطی کو اسٹرینتھ کو ٹیسٹ کریں. اسی طرح سے بولٹس اور ریوٹس کی مضبوطی کو جانچیے اور یاد رکھیے جو ووڈن لیڈرز ہیں ان کے اوپر جو بولٹ ہیں وہ اتنے تنگ نہیں ہونے چاہیے کہ وہ لکڑی کو کہنا چاہیے کہ کچل دیں. اسی طرح سے لیڈر پر کسی کریک یا کسی اور خرابی کو نوٹ کریں. بیمز اور رنگز پر کریک، کسی حصے کا ٹوٹا ہوا ہونا، ٹیڑھا ہو جانا یا لہریں آ جانے کو نوٹ کریں. فائر ٹرک پر کسی حصے یا کسی اور لیڈر کی وجہ سے وائبریشن کا ہونا جو لیڈر کو خراب کر دے نوٹ کیا جانا چاہیے. گراؤنڈ لیڈر سروس ٹیسٹنگ. فائر سروس گراؤنڈ لیڈر سخت حالات اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں. ان کا سروس ٹیسٹ ہونا ضروری ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ استعمال کے لیے موزوں ہیں. NFPA 1932 گراؤنڈ لیڈرز کی سروس کی جانچ کے لیے رہنما اصول کے طور پر کام کرتا ہے. تمام گراؤنڈ لیڈرز کو سروس میں رکھنے سے پہلے، سروس میں رہتے ہوئے اور کسی بھی استعمال کے بعد جو انہیں زیادہ ہیٹ یا نامناسب استعمال سے دوچار کرتا ہے کا تجربہ کیا جانا چاہیے. معیار میں مخصوص ٹیسٹ کیے گئے ہیں جو فائر ڈپارٹمنٹ یا ایک ٹیسٹڈ جو منظور شدہ ٹیسٹنگ ایجنسی ہے اس سے کروانا چاہیے. NFPA 1932 یہ بھی ریکمینڈ کرتا ہے کہ گراؤنڈ لیڈرز کو پہنچنے والے نقصان یا اہلکاروں کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے سروس ٹیسٹ کرتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے. یہ جناب ساری چیزیں تھیں جو فائر سروس گراؤنڈ لیڈرز کی تھیں، جس میں آج ہم نے سمجھا لیڈر کی سیفٹی کو، لیڈر انسپیکشن، کلیننگ اور مینٹیننس. تو ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگلا جو ہمارا اپ کمنگ ولاگ ہے وہ پروسیس سیفٹی بیکن اپریل 2025 کا ٹاپک ہے، اور وہ جو ٹاپک ہے وہ ہے نوئنگ وائی میکس ٹاسک ایزیئر. یعنی کیوں کسی بھی کام کو جاننے کے لیے جب ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ کیوں، کیا یہ سب جاننا جو ہے کام کو کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے. تو اس کو اچھے طرح سے سمجھیے، اپنے دوستوں تک پہنچائیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.